السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامی اردو ہائی اسکول بندرہ ویسٹ ممبئی 50 جماعت نہم مضمون اردو۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ثنائے اور بدائے۔ اب یہ ثنائے اور بدائے کیا ہے؟ تو بچوں، یہ وہ باریکیاں اور اہم نکات ہے جو نظم غزل میں شاعر اپنے کلام کی خوبصورتی کے لیے یا اپنے کلام کی خوبی بڑھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، تو اسے ثنائے بدائے کہتے ہیں، اور یہی ثنائے بدائے جو ہے صنعتیں کہلاتی ہے۔ تو آئیے آج ہم آپ کی درسی کتاب میں جو ثنائے بدائے جو صنعتیں استعمال ہوئی ہے اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی صنعت ہے صنعت تشبیہ۔ اب یہ صنعت تشبیہ کیا ہے بچوں؟ تو شاعر جب اپنے کلام میں یا شعر میں کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بتاتا ہے تو اس صنعت کو صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ اب کس طرح سے؟ تو ہم اس شعر کے ذریعے، اس مثال کے ذریعے صنعت تشبیہ کو سمجھیں گے۔ بوند تھمتی نہیں ہے اب کے سال، بوند تھمتی نہیں ہے اب کے سال، چرخ گویا ہے آب در گربال۔ اوپر کے اس شعر میں شاعر نے چرخ یعنی آسمان کو گربال یعنی چھلنی کی طرح بتایا ہے۔ بارش کی بوندیں ایسی ٹپک رہی ہے گویا چھلنی سے پانی ٹپکتا ہے۔ شعر میں آنے والے لفظ گویا، چرخ اور گربال کو باہم جوڑ رہا ہے، یعنی لفظ جو ہے گویا نے جو ہے چرخ اور گربال کو جوڑ دیا ہے، یعنی کہ شاعری میں ایک چیز کو شاعر نے دوسری چیز کی طرح بتایا ہے۔ اب دوسری مثالیں اس طرح سے کہ چاند سا چہرہ، ہم کہتے ہیں نا بچوں کہ آپ کا چاند سا چہرہ ہے، پتھر جیسا دل، پھول جیسے ہونٹ وغیرہ۔ تو یہ تمام جیسے، جیسا، گویا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح ہم بتا رہے۔ اب چہرہ کیسا ہے؟ چاند کی طرح۔ دل کیسا ہے؟ پتھر کی طرح ہے۔ ہونٹ کیسے ہے؟ پھول کی طرح، یعنی ایک چیز کو ہم دوسری چیز کی طرح بتا رہے ہیں تو اس صنعت کو صنعت تشبیہ کہتے ہیں۔ اور جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ، اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ با کہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو جیسا بتانے والے الفاظ گویا، جیسے، طرح، سا، مثال، مانند، صورت وغیرہ حرف تشبیہ کہلاتے ہیں، یعنی جس سے ہم اس کو مثالوں کے ذریعے یعنی بتاتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری طرح سے، تو وہ اسے جو ہے حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ یہاں پر جیسے کہ چرخ، چہرہ، دل، ہونٹ مشابہ ہے، اور ان چیزوں کو ہم نے کس کی طرح بتایا ہے؟ تو چرخ کو گربال کی طرح، چہرے کو چاند کی طرح، دل کو پتھر کی طرح، تو یہ مشبہ با ہے۔ اور گویا، سا، جیسے، جیسا، یہ حرف تشبیہ ہے۔ اگلی صنعت ہے صنعت استعارہ۔ اب صنعت استعارہ اور تشبیہ آپس میں تعلق رکھتے ہیں۔ صنعت استعارہ سے مراد حرف تشبیہ کے بغیر، یعنی جیسے ہم نے یہاں پر تشبیہ میں دیکھا تھا کہ چاند سا چہرہ، یعنی چہرہ چاند جیسا ہے، پتھر سا دل، یعنی دل پتھر کی طرح ہے۔ تو حرف تشبیہ کے بغیر صنعت استعارہ میں جو ہے تشبیہ کے بغیر ایک چیز کو دوسری چیز کہہ دینا، یعنی ڈائریکٹلی اس چیز کو کہہ دینا کہ ایسی ہے، اسے صنعت استعارہ کہتے ہیں۔ اب مثال یہاں پر سن کے نالوں کو مرے ہوگے پتھر پانی، سن کے نالوں کو مرے ہوگے پتھر پانی، سر مزگا بھی تیرا نم نہ ہوا پر نہ ہوا۔ یہاں پتھر استعارہ ہے، یعنی سخت اور بے رحم۔ یہاں پہ ڈائریکٹ جو ہے پتھر بتایا ہے شاعر نے، یعنی حرف تشبیہ کے بغیر، حرف تشبیہ کے استعمال کے بغیر ایک چیز کو دوسری چیز کہہ دینا صنعت استعارہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے صنعت مبالغہ۔ یہ تمام صنعتوں بچے آپ 8ویں جماعت میں بھی پڑھ کے آئے ہوگے، اور کچھ مزید ہم اس سال بھی پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس سے مزید صنعتیں 10ویں میں پڑھیں گے۔ اب صنعت مبالغہ سے مطلب ایسی صنعت جس میں شاعر کسی بات کو بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے، یا کوئی ایسی بات
کہی جائے جس کا واقعی ہونا ناممکن ہے، یعنی حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اس سند کو سند مبالغہ کہا جاتا ہے۔ آپ اس کی تعریف اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ جب شاعر اپنے کلام میں کسی بات کو اس قدر بڑا چڑھا کے پیش کرتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، تو اس سند کو سند مبالغہ کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال کیسی ہے؟ کیا کہوں اب کی کیسی ہے برسات، کیا کہوں اب کی کیسی ہے برسات، جوش بارہ سے بہہ گئی ہے بات۔ اب شاعر نے یہاں پر کیا کہا ہے کہ اتنی بارش ہوئی، اتنی بارش ہو گئی کہ بارش کے جوش میں میری بات بہہ گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، بات بہنا بارش کے زور سے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی سند، سند تضاد۔ جب شاعر اپنے کلام میں دو ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہو، اس سند کو سند تضاد کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کو مثال کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ بیٹھے اٹھے نہیں ہے بام ادر، بیٹھے اٹھے نہیں ہے بام ادر، ابر رحمت ہے یا کہ زحمت ہے، تر ہے جو خوش اور تروں میں ہے، جزر و مد جس کا تا فلک جا ہے۔ ان میں اٹھتے، بیٹھتے، رحمت، زحمت، تر، خوش، جزر، مد الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہے، یعنی جب شاعر اپنے کلام میں متضاد الفاظ استعمال کرے گا یا ایسے الفاظ جو ایک دوسرے کی ضد ہو، وہ سند تضاد کہلاتا ہے۔ ہم نے سند تضاد کی مثالیں جب ہم نے نظم پڑھے تھے، غزل پڑھے تھے، اس میں بھی ہم نے دیکھے سند تضاد کی شعر کی مثالیں۔ آگے بڑھتے ہیں سند تلمی کی طرف۔ جب شاعر اپنے کلام میں کسی تاریخی واقعے، فرضی حقائق یا مذہبی قصے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اسے اس سند کو سند تلمی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور اس کی مثال جاں نثاری ازل شیر دکن کا وارث، جاں نثار ازل شیر دکن کا وارث، پیشواؤں کے گرجتے ہوئے رن کا وارث، تم کرو صاحب قرانی جب تلک، تم کرو صاحب قرانی جب تلک، ہے طلسم روز و شب کا در کھلا، ابن مریم ہوا کرے کو ہی، میرے دکھ کی دوا کرے کو ہی۔ آگے بڑھتے ہیں مرات النظیر۔ جب شاعر اپنے کلام میں ایک لفظ کی مناسبت سے دوسرا لفظ استعمال کرتا ہے تو شعر میں لفظوں کے ایسے استعمال کو مرات النظیر کہتے ہیں، یعنی مناسبت کی رعایت، یعنی شاعر ایک ایسا لفظ استعمال کرتا ہے کہ جس سے تعلق رکھتا ہوا، مناسب رکھتا ہوا، یعنی سارے الفاظ اس میں آ جاتے۔ مثال کے طور پہ یہ شعر دیکھیے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب اس شعر میں پتا، بوٹا، گل، باغ، یہ تمام الفاظ ایک دوسرے سے مناسب رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس سند کو سند مرات النظیر کہتے ہیں۔ اگلی سند ہے تجنیس تام۔ جب شاعر اپنے کسی شعر میں دو ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو لکھنے میں، بولنے میں ایک جیسے ہو مگر معنی میں الگ ہو، تو اس سند کو سند تجنیس تام کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے غزل میں یہ شعر دیکھا تھا، زخم سینے کے میرے سینے کو، زخم سینے کے میرے سینے کو، کوئی جرح نہیں سلواؤں کیا۔ یہاں لفظ سینے، سینے لکھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں یہ ایک جیسے مگر معنی میں جدا ہے۔ پہلے سینے یعنی سینہ اور دوسرا سینہ مطلب سلنا۔ اس کی اور ایک مثال یہ ہے، جان دی دی ہوئی اس کی تھی، جان دی دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ تمام سندیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ان تمام سندوں کی مثالیں یعنی اسی طرح کی شعروں کی مثالیں آپ ڈھونڈ کر اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے، کیونکہ یہ سندوں کا سوال جو ہے آپ کے عملی قواعد میں 2 مارکس کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ کبھی آپ کو شعر دیا جائے گا اور آپ کو شعر دیکھ کے سند پہچاننی رہے گی، کبھی آپ کو یہ کہا جائے گا کہ اس سند کی تعریف لکھو مثال کے ساتھ۔ تو میں نے آپ کو ایک ایک شعر کی مثال کے ساتھ تعریف یہاں پر بتائی ہے،
آپ کو مزید ایسے تمام صنعتوں کے اشعار ڈھونڈ کے اپنی کاپی میں لکھنا ہے تاکہ آپ کے پاس شعروں کا ذخیرہ الفاظ ہو اور آپ جو ہے بآسانی پیپر میں صنعتوں کو پہچان سکے۔ شکریہ۔